بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ فیس بک پہ ایک دوست نے مجھے میسج کیا ہے کہ آپ کا جو اپنا کاروبار ہے ہمیں آپ اس بارے میں بتائیں۔ تو دوستو اس ویڈیو میں اپنے کاروبار کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، جو کاروبار میں کرتا ہوں اور منافع کماتا ہوں۔ دوستو میری ایک آٹا چکی ہے، لیکن اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آٹا چکی سے منی فلور مل کیسے بنا سکتے ہیں۔ دوستو مجھے کسی بندے نے یہ مشورہ دیا تھا جس پہ عمل درآمد کچھ حد تک میں نے کیا۔ دوستو پہلے میں آپ کو اس کاروبار کے بارے میں کوئی تھوڑا سا اوور ویو بتاتا ہوں کہ کاروبار ہے کیا، فلور مل کیسے آپریٹ ہوتی ہے۔ دوستو فلور مل رجسٹریشن لیتی ہے محکمہ فوڈ سے، محکمہ خوراک سے، پھر اسے افیلیٹ ہونے کے بعد اس کی گرانٹ منظور ہوتی ہے۔ گرانٹ منظوری کا مطلب یعنی کہ جو حکومت نے گندم خریدی ہوتی ہے وہ ان فلور ملز کو ضلع منڈی سے بنسبت کچھ کم ملتی ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے ٹی وی پہ دیکھا ہے حکومت نے اس دفعہ ریٹ 3250 نکالا ہے، جبکہ ویسے غلہ منڈی والے یا ویسے آپ جائیں سرگودا کے بالائی علاقے میں یا خوشاب یا میاں والی کی بیک سائڈ پہ تو یہی گندم آپ کو 2900 3000 میں بھی مل جائے گی۔ تو پہلے تو یہ گندم خریدتے ہیں فلور مل والے کچھ اپنے پیسے سے اور کچھ ان کی گرانٹ منظور ہوتی ہے جو محکمہ خوراک کی طرف سے وہ گندم ان کو ملتی ہے۔ تو سب سے پہلے گندم کا چھلکا اتارا جاتا ہے، پھر اس کے بعد گندم کی پسائی کا عمل شروع ہوتا ہے جس میں سے وہ باڈی والی مشینیں لگی ہوتی ہیں۔ آپ کا اس آٹے میں سے میدا اور سوجی بھی الگ کر لیتی ہیں۔ تو فلور مل والے کو یہ 3 بینیفٹ ہوتے ہیں۔ ایک تو اس نے چھلکا جسے پھک بھی کہا جاتا ہے وہ الگ سیل کر لیتا ہے، سوجی الگ سیل کرتا ہے اور میدا الگ سیل کرتا ہے، اور جو سب سے اینڈ پہ پاؤڈر بچتا ہے وہ ہمیں آٹے کے طور پہ بیچا جاتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ اس آٹے کے گٹو کے اوپر کچھ لوگ 7 گھوڑا آٹا لکھ دیتے ہیں، کوئی شاہین آٹا لکھ دیتے ہیں، کوئی فولادی آٹا لکھ دیتے ہیں، حالانکہ اس کا فولاد اور وٹامنز جو چھلکے میں نکالی جاتی ہیں اس آٹے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پنجاب پاکستان کا تقریباً 80% گندم کی پروڈکشن میں حصہ ڈالتا ہے، یعنی کہ 80% گندم پنجاب میں پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے سندھ جہاں صرف 12% پروڈیوس کی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر سے کے وہ صرف 5% ہی پروڈیوس کرتا ہے، اور سب سے آخر پہ بلوچستان جو صرف 3% گندم پروڈیوس کرتا ہے۔ اب تھوڑی سی ریگولر فلور مل کی انفارمیشن دیتا ہوں کہ ریگولر فلور مل کے لیے آپ کو کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ ایک تو اس کے لیے آپ کو زمین چاہیے، کم سے کم بھی 15 ایکڑ ہو۔ پھر اس کے بعد آپ کو مشینری چاہیے۔ مشینری کیا چاہیے آپ کو؟ رولر باڈیاں چاہیے، اس کو کہا جاتا ہے رولر باڈی، وہ چاہیے آپ کو 8۔ پھر اس کے بعد پلانٹ شفٹر چاہیے آپ کو، وہ تقریباً 3 چاہیے۔ پھر آپ کو پیوریفائر چاہیے، پھر آپ کو گروونگ مشین چاہیے، سائیکلون چاہیے، ہائی پریشر فین چاہیے، لو پریشر فین چاہیے، پیکنگ ڈرم، ایئر لاک گیئرز اور سو آن۔ تو اب آتے ہیں بیک اپنی ویڈیو کی طرف کہ آپ نے منی فلور مل کیسے بنانی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، منی فلور مل کا کام یہ ہے آپ نے گندم پرچیز کرنی ہے اور یہ ریگولرلی آپ پرچیز کر سکتے ہیں، آپ کو زیادہ سٹاک کرنے کی ضرورت۔ پھر اس کے بعد آپ کو اس کی پسائی کرنی ہے، آپ نے پہلے اس کا صفائی کرنی ہے، صفائی کرنے کے بعد پھر اس کو پیسنا ہے، پیس کے آپ نے گٹوں میں بھرنا ہے اور سیل کر دینا ہے۔ یہ اس کا سب سے چھوٹا کام ہے۔ اب میں اس کی کاسٹ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے۔ اور دوستو میں نے 25 kV کا ٹرانسفارمر لگایا ہوا ہے، 17,000 روپے کی ان دنوں ایک چکی مل جائے گی آپ کو۔ پھر اس کے بعد 25 سے لے کے 50,000 روپے تک آپ کو ایک بلیتی یا امپورٹڈ موٹر ملے گی، 15 kV سے لے کے 25 kV تک۔ ٹرانسفارمر جو ہے وہ تقریباً 1,85,000 روپے کا ہے۔ پھر اوپر کے خرچے، اگر بیچ میں کھمبا آ رہا ہے تو اس کی علیحدہ کاسٹ لگے گی، میٹر کی علیحدہ کاسٹ ہے، اور چھوٹے موٹے اخراجات ملا کے یہ تقریباً 2,10,000 سے لے کے 2,40,000 روپے تک آپ کا 25 kV کا ٹرانسفارمر لگے گا۔ یعنی کہ اگر آپ بجلی پہ چلانا چاہتے ہیں تو آپ کا تقریباً 3 لاکھ روپیہ خرچہ صرف اور صرف موٹر، ٹرانسفارمر اور چکی کا ہے۔ لوکیشن اور اس کی لینڈ وہ علیحدہ ہے۔
اگر آپ اتنا پیسہ نہیں خرچنا چاہتے ہیں تو اس کا دوسرا آپشن ہے ڈیزل انجن سے آپ چکی لگائیں، اس میں آپ کی موٹر اور ٹرانسفارمر کی کاسٹ نکل جائے گی، مائنس ہو جائے گی، یعنی کہ آپ کو 25 سے 30 ہارس پاور کا ڈیزل انجن جسے پیٹر انجن بھی کہا جاتا ہے وہ تقریباً آپ کو 35,000 روپے تک ملے گا۔ تو اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ ریگولر فلور مل لگانا چاہیں تو تقریباً آپ کو 1.5 سے 2 کروڑ روپیہ چاہیے۔ اور اگر آپ کو یہ منی فلور مل والا آئیڈیا پسند ہے تو یہ کر کے دیکھ لیں۔ میں بھی یہی کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو گندم خریدنی ہے۔ گندم خریدنے کے لیے آپ کو اپنے شہر کی غلہ منڈی میں جانا پڑے گا۔ پر دوستو اگر آپ نے 3250 روپے یعنی کہ 3250 روپے کی ایک بوری گندم خریدی ہے تو اس میں باقی اخراجات کیسے کاؤنٹ ہونے ہیں وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ تقریباً 100 کلو پہ اس کی پسائی میں تقریباً 1 یونٹ بجلی لگتی ہے۔ 100 کلو میں 1 یونٹ بجلی ہے تقریباً 26 روپے۔ لیکن اگر آپ نے ڈیزل انجن کے ساتھ جانا ہے تو تقریباً 1 گھنٹے میں یا 100 کلو کی ایوریج اگر نکالیں تو 100 کلو کو پیسنے کے لیے آپ کا تقریباً 60 روپے کا ڈیزل خرچ ہوگا۔ تو دوستو ہم اس کی صفائی اور اس کی پسائی میں 1 روپیہ لگاتے ہیں، حالانکہ 1 روپیہ لگتا نہیں لیکن 1 روپیہ لگاتے ہیں۔ کلو میں ہم نے نکالا تو 1 کلو آپ کو پڑ گیا 32.5 روپے کی گندم، اس میں آپ نے لگا دی 1 روپیہ بجلی اور اس کی صفائی، پھر اس پہ تقریباً آپ کا 1.5 روپے کا گٹو لگنا ہے، پھر اس کے بعد تقریباً 1 کلو پہ 1 روپیہ آپ مزدوری لگائیں کہ اگر آپ نے آگے ورکر رکھنا ہے تو 1 روپیہ آپ مزدوری لگائیں، تو یہ بنتے ہیں ہمارے 35.5 روپے۔ جبکہ اس آٹے کی چکی کے آٹے کی پرائس تقریباً 42 روپیز ہے، 42 روپے۔ میں 42 روپے سیل کر رہا ہوں، لیکن کچھ ملک کے علاقے ہمارے ایسے بھی ہیں جہاں پہ یہ تقریباً 46 47 46 47 روپیز ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ آپ کو 35.5 روپے میں یہ کاسٹ کرے گی تو آپ کو کتنی انکم ہوگی پر کے جی پہ۔ 20 کلو کا گٹو ہے، میرے پاس تقریباً روزانہ 200 کلو آٹا سیل ہوتا ہے۔ 200 کلو آٹا سیل ہونے کا مطلب 1200 روپیہ میری انکم تمام اخراجات نکال کے۔ لیکن اس کے تھوڑے سے فیکٹرز میں آپ کو اور بھی بتانا چاہوں گا کہ فاسٹ فوڈ ہوٹل اور ریسٹورینٹس وہ یہ آٹا نہیں پرچیز کرتے۔ اس کی وجہ جو خالص چکی کا آٹا ہے وہ ایک انسان 2 روٹیاں کھا لے تو بہت ہے، لیکن وہ جو پاؤڈر کا آٹا ہے فلور مل سے آیا ہوا وہ آپ دیکھا ہوگا، آپ لوگوں نے بھی آرڈرنگ کی ہوگی، 5 6 لوگ آرام سے کھا جاتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر ہوٹل والے وہ آٹا لیں گے تو ان کی روٹی زیادہ سیل ہوگی اور ان کا پروفٹ زیادہ ہوگا۔ گندم کی روٹی کم سیل ہوگی، اس کا پروفٹ کم انہیں ملے گا۔ تو یہ آپ کی فلور مل کا آٹا زیادہ تر گھریلو لوگ خریدیں گے، اور یہ تندور والے جو آپ نے گلی محلوں میں یا چھوٹے موٹے چوک چوراہوں میں آپ نے دیکھا ہوگا تندور یا چھوٹے ہوٹل بھی لگے ہوئے ہیں، وہ آپ کا یہ آٹا خریدیں گے اور وہ خوشی سے خریدیں گے کیونکہ آپ کا آٹا خالص ہے، آپ کا آٹا پاؤڈر نہیں ہے۔ تو دوستو آگے آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بجلی کا ٹرانسفارمر میٹر لگوانا چاہتے ہیں یا آپ ڈیزل انجن کی مدد سے یہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ڈیزل انجن کی مدد سے ذرا کاسٹ افیشینٹ ہے، آپ کی انویسٹمنٹ کم ہے، ٹرانسفارمر سے آپ کی انویسٹمنٹ زیادہ ہو جائے گی۔ تو میں تو دوستو آپ کو کہوں گا کہ آپ ڈیزل انجن سے سٹارٹ لیں، تقریباً 50,000 روپیہ آپ کا ڈیزل انجن اور چکی پہ آ جائے گا، اور 50,000 روپیہ اگر آپ گندم پرچیز بھی کرنا چاہیں تو پرچیز کر کے سٹاک کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ سٹاک کر کے نہیں کرنا چاہتے تو اپنے علاقے کی غلہ منڈی میں جائیں، وہاں سے گندم خریدیں، لائیں اور اس کو صفائی کریں۔ اچھا میں پہلے بول گیا ہوں کہ آپ کو صفائی کے لیے چھاننا بھی لگانا ہے۔ چھاننا آپ کو لکڑی کا بھی مل جائے گا اور لوہے کا بھی مل جائے گا۔ دوستو میں نے یہ آئیڈیا کسی اور سے پک کیا تھا، اس بندے نے اپنے تقریباً 5 مرلے کے پلاٹ میں 4 چکیاں لگائی ہوئی تھی، ایک ٹرانسفارمر تھا اس کے بعد 50 کے وی کا، اور 4 چکیاں لگائی ہوئی تھی، اور وہ پر ڈے یعنی کہ روزانہ کا تقریباً 1000 سے 1200 کلو آٹا بیچتا تھا۔ میں تو کل 200 کلو گرام سیل کرتا ہوں۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا ایک منی فلور مل کا آئیڈیا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کریں،
اور کمنٹ بھی کریں. کچھ شامل کرنا بھول گئے ہوں تو آپ ہمیں کمنٹ میں لکھیں یا ہمارے فیس بک پیج پہ میسیج کریں. دوستوں ہمارے فیس بک پیج کو ضرور لائک کریں. کچھ پوسٹ ہم ادھر کرتے ہیں پیج پہ, ہم اس کی ویڈیو نہیں بناتے. اینی ویز, تھینک یو فار واچنگ. اللہ آپ کو ڈھیر ساری کامیابیاں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.